السلام علیکم۔ آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ حاضر ہے صدائے محرومین چینل کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم ای او بی آئی کی بات کریں گے اور پی ٹی سی ایل کی بات کریں گے، اور وہ دونوں جو ہے وہ اس حوالے سے ہوں گی کہ کلوزنگ کی چھٹیاں ختم ہوئے بھی اب 2-3 روز گزر چکے ہیں، لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ای او بی آئی کے بہت سے لوگوں کو ابھی تک پینشن نہیں ملی، اور میرے پاس بہت سے میسیجز آئے ہیں، کچھ لوگوں نے فون کر کے پوچھا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی تک پینشن نہیں ملی پی ٹی سی ایل کی۔ جب میں نے ٹرسٹ والوں سے رابطہ کیا تو میرا ان سے رابطہ ممکن نہیں ہو سکا، لیکن مجھے یہ پتا چل گیا کہ وہ ابھی تمام لوگوں کو پینشن نہیں ملی، جزوی طور پر ملی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چھٹیاں کلوزنگ سے پہلے اگر ورک لوڈ بے شک ہے، ہم مانتے ہیں کہ ٹرسٹ میں کام بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ بہت سارے لوگوں کی تنخواہوں اور پینشنرز کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اگر بر وقت آنے والے دنوں کا احساس کرتے ہوئے یہ دیکھ لیا جائے کہ غریب پتہ نہیں ان میں کون سے لوگ ہیں جن کا اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں سوائے اس پینشن کے، اور اگر پینشن لیٹ ہو جائے پی ٹی سی ایل کی تو وہی بات ہے جو ای او بی آئی یا نیشنل بینک کے پینشنرز کے حوالے سے ہے کہ بہت سے جو مجبور لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ای او بی آئی کی بات کریں، پی ٹی سی ایل کی شکایات کی تعداد نسبتاً کم ہے، لیکن ای او بی آئی میں ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ ایک تو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے ہماری جو پینشن بڑھائی نہیں گئی، اور 8,500 جو بے حد کم ہے، لیکن اس کے باوجود اضافہ اگرچہ نہیں کیا جاتا لیکن کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، لیکن اس میں جو روڑے اٹکائے جاتے ہیں وہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت سی کمپلینٹس ہوئی ہیں ان کے خلاف، اور ہم نے بینک الفلاح کے ہیڈ آفس سے بھی رابطے کی کوشش کی۔ اب یہ کنفیوژن موجود ہے کہ کیا ای او بی آئی نے پینشن ریلیز کر دی ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے کل جو ہے وہ دوبارہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پی ٹی سی ایل اور ای او بی آئی کا جو ٹاپک ہے وہ ہوا تمام۔ اب ہم آتے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کی طرف۔ ناظرین، ستم ظریفی یہ ہے کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم ہو یا اس نوعیت کی کوئی اور، صدر صاحب جو ہیں ان کے بہت زیادہ نمبر بن جاتے ہیں، لیکن اگر ہم بینک کی کارکردگی کا ایک اس پہ برڈز آئی ویو دیکھیں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ نہ صرف زیادتیاں بلکہ بے ضابطگیاں، فراڈ اور ملزموں کو پناہ دینا، چھپانا، سہولت کار بننا، یہ داستانیں جو ہیں وہ زبانیں زد عام ہیں۔ ناظرین، اور کچھ نہیں تو اپریزل کا ہی سلسلہ لے لیں۔ باخبر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اے اور بی جو ہے وہ صرف منظور نظر افراد کو دیا جاتا ہے، جبکہ اصل ورکنگ فورس اس بات سے محروم ہے، اور ایک جو وائلیشن ہوتی رہی ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوا یہ ہم آپ کو ابھی بتانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھیے گا، خواہ آپ کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اداروں میں نقد کیسے ڈالی جاتی ہے۔
ناظرین، اسٹیٹ بینک کی ایک پابندی ہے کہ کیش ہینڈلنگ کرنے والے جو آفیشل ہیں وہ 3 سال سے زیادہ ایک جگہ ان کا سٹے نہیں رہ سکتا، ایک برانچ میں نہیں رہ سکتا. اور اگر جنرل بینکنگ کرنے والے ہیں وہ 6 سال زیادہ سے زیادہ ایک برانچ میں رہ سکتے ہیں، لیکن اس میں سے بھی انہیں کم از کم 3 سال جو ہے 3 سال سے زائد وہ ایک سیٹ پہ کام نہیں کر سکتے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے، کنٹرولنگ آفس میں لوگ برسہ برس سے کام کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے، اور یہ اسٹیٹ بینک نے یہ پالیسی کیوں دی ہے. اس کا مقصد وادی النظر میں یہی نظر آتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر بد نیت ہو، کوئی آفیسر یا آفیشل، تو وہ اپنی جڑیں مضبوط نہ کر پائے. اس لیے کیش ہینڈلنگ والے کو 3 سال اور دوسروں کو 6 سال زیادہ سے زیادہ کے بعد برانچ سے فارغ کر دیا جائے. ناظرین، لیکن آپ کو ہم ایک حقیقت بتاتے ہیں کہ عثمان سعید وائس پریزیڈنٹ، وہ ایک ہی جگہ 22 سال تک رہا اور اسٹیٹ بینک کی پالیسی کی دھجیاں اڑاتا رہا. ظاہر ہے کہ ریجنل ہیڈ اس کے ذمہ دار ہیں. اور پھر کیا ہوا، اس کے بعد اس نے بینک میں فراڈ کیا، اور یہ جو فراڈ ہوا، ظاہر ہے کہ یہ فراڈ جو ہے وہ ریجنل ہیڈ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اسے بر وقت ٹرانسفر نہ کیا. اگرچہ عثمان سعید ڈسمس کر دیا گیا ہے اور وہ مقدمات کا سامنا کر رہا ہے، لیکن نہ جانے کتنے عثمان سعید اور ہوں گے جو اس طرح کر رہے ہوں گے، کیونکہ بینک کی پالیسی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی سے متصادم ہے. ناظرین، اب ہماری بات جو ہے اس سے تقویت اس طرح ملتی ہے کہ اگر ہم آڈٹ رپورٹ کی بات کریں، آڈیٹر جنرل آف پاکستان، انہوں نے 235 ارب سے زائد کی بے ضابطگی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور 117 آڈٹ آبجیکشنز لگے ہیں. اگرچہ آڈٹ آبجیکشن کا جو سلسلہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ پہلے جواب دیا جاتا ہے، اور 235 ارب کی جو بے ضابطگی ہے اس کا ان سے پوچھا گیا، اور پھر وہ آڈٹ کا جواب دیں گے، اور اس کے بعد کس حد تک یہ سکڑ کے رہ جاتی ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ 235 بجائے خود ایک بہت بڑی رقم ہے، اور اس میں اگر بے ضابطگیوں میں کچھ آبجیکشن ریموو بھی کروا لیں تو کس حد تک آبجیکشن ریموو ہو سکے گی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور 8 سال کے دوران یہ سب کچھ 235 ارب کا جو ہے irregularities نظر آ رہی ہیں. اور اس کی جو شک کو تو تقویت اس طرح بھی ملتی ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے واضح طور پر نیشنل بینک آف پاکستان کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب کچھ کرتے ہیں، گلچھڑے اڑاتے ہیں، میں انتظامیہ سے مخاطب ہوں، اور آپ پینشنرز کے مسائل حل نہیں کر رہے. نہ جانے کیوں فینانس منسٹر کی واضح یقین دہانی کے باوجود پریزیڈنٹ بینک جو ہے وہ آؤٹ سائڈ دی کورٹ سیٹلمنٹ کرنے سے کیوں گریزا ہے، وہ میڈیکل کے مسائل کی طرف کیوں نہیں آ رہے. میں یہ کہنا چاہوں گا فینانس منسٹر سے کہ خدا کے لیے ان معاملات کو ہم کافی عرصے سے، صرف میں نہیں بہت سے چینل اسے پوائنٹ آؤٹ کرتے آئے ہیں، اور آپ تک تفصیلات پہنچ جاتی ہیں، لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. اگر تیسری یا چوتھی دفعہ بھی کوئی صحافی آپ سے یہ سوال کرے گا تو آپ کا جواب وزیر موصوف صاحب یہی ہوگا کہ بھئی میں نے کہہ دیا ہے
یہ ہو جائے گا. ہم جانتے ہیں کہ پورے پاکستان کی معیشت کے معاملات آپ کے پاس ہیں، لیکن ایک نظر محرومین پر بھی. ناظرین، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے اگر آل کا بٹن دبا دیں تو آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی جائیں گی. تھینکس فار واچنگ.